اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال کہ یہاں بہت اہم موضوع ہے کہ ایک طرف تو یہ ذوی الارحام ہیں اور دوسری طرف آپ ان سے صلہ رحمی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ یہ مرام الہی کے ساتھ توافق نہیں رکھتے ہیں۔ وہ روش اور وہ راستہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے مرحوم حداد نے، مرحوم قاضی نے، آپ نے بیان کیا ہے، یہ اس راستے کے جو ہے وہ مخالف ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے ملاقات نہ کی جائے۔ دوسری طرف ہم یہ باتیں بیان کر چکے ہیں کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو علامہ طحرانی بارہا سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 تلاوت کیا کرتے تھے کہ جس کا لب مطلب یہ ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ، یعنی اس دن جب قیامت کا دن ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، تو ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، حتیٰ منہ تک نہیں لگائیں گے اور ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو علامہ طحرانی بارہا اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اور بارہا یہ جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رحمیت اللہ کی ولایت پر استوار ہے، اور اگر کوئی اللہ کی ولایت سے دور ہو جاتا ہے تو اس پر رحمیت کے احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے حق کو دریافت کر لیا، حق کو جان لیا، حق کو پہچان لیا، لیکن ان کے وجود میں ایک استکباری خصلت موجود ہے جو انہیں حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتی ہے، حق کی فرمان برداری نہیں کرنے دیتی ہے، تو ایسے افراد کے ساتھ ولایت کا جو ایک رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، جو رحمیت کا رابطہ ہے اور جو رشتہ داری کا رابطہ ہے وہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کہیں کہ وہ آیت جو آپ نے سورہ مؤمنون کی 101 آیت بیان کی، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس دنیا سے نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم موظف ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھیں۔ آپ نے جو آیت بیان کی ہے وہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب سور پھونک دیا جائے گا، تب وہاں پر انصاب نہیں ہوں گے، تب وہاں پر تعلق داری نہیں ہوگی، تب کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ لیکن اس دنیا میں ہم موظف ہیں کہ ہم پوچھیں، ہم رشتہ داریاں رکھیں، ہم تعلق کو استوار رکھیں، ولو وہ راہ ولایت سے، مرام ولایت سے، مرام توحید سے ہمارا رشتہ دار دور ہو۔ تو یہاں عزیزان محترم ہم کہیں گے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں آپ مشاہدہ فرمائیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یعنی خداوند متعال حضرت نوح کی فرمائش پر کہ جب حضرت نوح خداوند متعال سے تقاضا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو تو نجات دے گا عذاب الہی سے، تو اے میرے پروردگار یہ جو شخص ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا کردار، اس کا عمل ناپسندیدہ عمل ہے، کردار ناپسندیدہ کردار ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آیت آخرت سے تعلق رکھتی ہے، نہیں، اس دنیا میں بھی اگر کوئی مرام توحید سے جدا ہو جاتا ہے، مرام ولایت علی مرتضیٰ سے، یا مرام ولایت اہل بیت سے، یا حتیٰ وہ مرام ولایت، چونکہ ولایت ایک ہے، وہ ولایت، وہ اللہ کا راستہ جو اللہ تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ قاضی کے توسط سے بیان ہو، چاہے وہ طباطبائی کے توسط سے بیان ہو، راستہ تو وہی راستہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا، جو علی مرتضیٰ نے بیان کر دیا۔ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں ہم بارہا بیان کر چکے کہ یہ راستہ واحد راستہ ہے، ولایت واحد ولایت ہے، اور وہ راستہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال محمد کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس حلال کو حلال جانے اور حرام محمد مصطفیٰ کو حرام جانتے ہوئے انسان اس سے اجتناب کرے۔ انسان تعلیمات محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ جو اہل بیت کے توسط سے بیان ہوئی ہیں، انسان اپنے سر کو ان تعلیمات پر جھکا کر اس پر عمل پیرا ہو، یہی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ پس اگر قاضی کے ذریعے سے یہ راستہ بیان ہوا ہو تب بھی یہ وہی راستہ ہے، اگر یہ راستہ
رسول خدا کے یا امیر المومنین کے کسی صحابی سلمان فارسی جیسی شخصیات سے بیان ہوا ہو یا جابر بن یزید جعفی جیسی شخصیات سے بیان ہو تو راستہ وہی راستہ ہے، اس راستے میں دوئیت نہیں ہے، وہی راستہ ہے۔ پس جو اس راستے کی حقانیت کو جانتا ہو اور پھر جاننے کے باوجود اس راستے سے انحراف اختیار کرے تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور لیس من اہلک، یہ اہل میں سے نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ یہ ہمارے غیر صالح کا مصداق ہوگا اس دنیا میں۔ پس ایسے رشتہ داروں سے کہ جو راہ ولایت سے، راہ توحید سے انحراف اختیار کرتے ہیں، ایسے رشتہ داروں سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ایسے رشتہ داروں کو نہ تو ہم سلام کریں گے، نہ ان کے ہاں رفت و آمد کریں گے۔ حتیٰ علامہ طحرانی کی گزشتہ گفتگو سے ہم نے جو بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ ان کے نفوس ناپاک کی تاثیر انسان کے باطن کو آلودہ کر سکتی ہے، لہٰذا انسان ان سے دوری اختیار کرے، دوری بنائے رکھے، حتیٰ ان کے سانس کو اپنے وجود سے مس ہونے کی اجازت نہ دے۔ اب یہ تاریخ اسلام میں بھی یہ حقائق موجود ہیں۔ مثلا حضرت سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جو ہے وہ واقعہ صفین کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس حقیقت سے نقاب کشائی کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ ہو جاتی تھی۔ تعجب ہے، بھائی اور بھائی کے درمیان نزاع اور جنگ ہوتی تھی، چچا اور بھتیجے کے درمیان جنگ ہوتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے پر تلوار کھینچ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے، یعنی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا تھا اور اسی طرح سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا تھا۔ سوال کیوں ایسے قتل کر دیتے تھے؟ چونکہ دونوں کے مرام جدا تھے، دونوں کے راستے جدا تھے، ایک راستہ شیطان پر کھڑا تھا، ایک راستہ الہی پر کھڑا تھا۔ پس جو راستہ الہی پر کھڑا تھا وہ راستہ شیطانی پر کھڑے ہوئے عدو اللہ کو واصل جہنم کرنے کے لیے جہاد کرتا تھا، اور وہ جو راستہ شیطان پر کھڑا تھا وہ اللہ کے حبیب کو جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ ہوتا تھا۔ پس چونکہ مرام جدا تھے تو یہ باپ بیٹے کا جو آپس کا نسبی راستہ ہے، جو نسبی راستہ ہے، یہ یہاں سے اٹھ جاتا تھا، اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ کوئی ابوت و بنوت کا وہاں رشتہ اب باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ مرام مختلف ہو چکا ہے، راستہ مختلف ہو چکا ہے۔ لہٰذا میں روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ ان علی قال یوم الصفین، کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یوم صفین میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کب بیان کرتے ہیں؟ حین اقر الناس بالصلح، کہ جب لوگوں نے صلح کرنے کا جو ہے وہ ظاہری طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے صلح کرنی ہے، تو ایسے موقع پر امیر المومنین اس حقیقت سے نقاب کشائی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے مرام سے دوری اختیار نہ کرو، اللہ کے راستے سے دوری اختیار نہ کرو۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و عمامنا، کہ ہم رسول خدا کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں ہم اپنے مد مقابل جو فریق جو راہ ولایت کے اس طرف کھڑا ہے وہ ہمارا باپ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچا ہے، ہم اس کو قتل کیا کرتے تھے اور اس سے قتال کیا کرتے تھے اور اس سے جنگ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جنگ اگر انسان اپنے کسی ایسے قریبی شخص کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو جانا چاہیے کہ بلاخرہ باپ کو قتل کر کے آیا ہوں، بلاخرہ بھائی کو قتل کر کے آیا ہوں، بلاخرہ بیٹے کو قتل کر کے آیا ہوں، تو انسان کے وجود میں ایک سستی آ جانی چاہیے اس قتل کے بعد۔ تو نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس قتل کے نتیجے میں ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا، اور مستحکم اور پختہ انداز میں ہم اللہ کے حبیب کی حمایت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ ما یزیدنا ذالک، یہ جو قتال ہم کر کے آتے تھے نا، یہ ہمارے وجود میں زائد نہیں کرتا تھا، مگر کس چیز کو زائد کرتا تھا؟ یعنی زائد کسے نہیں کرتا تھا؟ حزن کو، ملال کو، جو زائد نہیں، اضافہ نہیں کرتا تھا، بلکہ کس چیز کو اضافہ کرتا تھا؟ الا ایمانا و تسلیما، یعنی اگر ہم باپ کو قتل کر کے آئے ہیں تو باپ یا بیٹے کو قتل کرنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں سر تسلیم خم کرنے میں ہمارے وجود میں اضافہ ہوتا تھا۔ وَمُزِيعًا عَلَىٰ عَمْضِ الْعَلَمِ وَجِدًّا عَلَىٰ جِہَادِ الْعُدُوِّ، یعنی ہم دشمنوں کے خلاف جہاد میں نہایتی سنجیدگی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ والاستقلال بمبارزۃ الاقران،
اور ہم بہادروں کی طرح ایک ایک کر کے تنہا تنہا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ کوئی ہمارا باپ نہیں ہے، کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، کوئی ہمارا چچا نہیں ہے، کوئی ہمارا ذوی الحقوق نہیں ہے۔ اللہ کی راہ کے مد مقابل جو کوئی بھی آ کر کھڑا ہوگا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا بہادروں کی طرح ہم ان سے جو ہے وہ قتال کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالْآخَرُ مِنْ عُدُوِّنَا، یعنی ان آدمیوں میں سے ایک ہمارا جو ہے وہ فرد جو ہے وہ ہم سے ہوا کرتا تھا اور دوسرا ہمارے دشمنوں سے ہوا کرتا تھا۔ یعنی ایسے ہی تھا کہ ایک اللہ کا مجاہد سپاہی ہے اور ایک عدو اللہ ہے، بس یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ عدو اللہ کو اللہ کے جو مجاہد سپاہی ہے اس نے قتل کرنا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ چچا ہے، چاہے وہ بھائی ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا تھا؟ یتساولان تساول الفحلین، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک بپھرے ہوئے نر جانور کی طرح اور شیروں کی طرح آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یتخاصلان انفسہما، اور دونوں ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایہما یسقی صاحبہ قعص المنون، کہ کون اپنے مد مقابل فریق کو سرنگو کرتے ہوئے اسے موت کا جام پلاتا ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس انداز میں اپنے جو ایسے افراد جنہیں آج کے دور میں آپ ذوی الحقوق اور ذوی الارحام کہہ رہے ہیں، کوئی ارحام نہیں ہوتا تھا، ہم ان کے ساتھ ایسے قتال کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایات میں اس قدر ذوی الارحام کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے ذوی الارحام کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تو ان روایات کا پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ روایات ایسے رشتہ داروں کے ساتھ شامل نہیں ہیں؟ اگر ہم ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں تو کیا وہ جو بیان ہوا آغاز اسی کتاب میں کہ انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جائے گی، تو کیا وہ ہمارے لیے بندش ایجاد نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، بالکل بندش ایجاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ مسلم قانون یہ ہے رحمیت کے اندر کہ رحمیت اور رحمیت کے احکام میں اولیاء الہی کے دشمنوں پر یہ رحمیت اور رحمیت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اب یا یہ حکماً خارج ہیں، یا اسباب تزاحم خارج ہیں، یا اسباب موضوع خارج ہیں، یہ ایک علمی بحث ہے، اس پر علماء آپس میں گفتگو کریں، لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ خارج ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ روابط میں تبدیلی کرنا، جو مثلا ہم اپنے ذوی الارحام کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، تحفے تحائف بھیجتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اپنے فنکشنوں میں ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ ایسے روابط میں جو ہے وہ دوری کرنی چاہیے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف اور ان مطالب کو سمجھنے کی صلاحیت دے، چونکہ بس اوقات انسان کے وجود پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے کہ انسان ایسے نورانی حقائق کو سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ تو دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔